تک کے لیے اس کے ٹھہرے ہوئے مسا کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. ہاللیلویا. خداوند ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم برکت پائیں. اس لیے وہ ہر روز اپنے کلام کے ذریعے اپنے بردوں کو آپ پر اعلان کرتا ہے. ہم جب بھی خدا کے کلام کو سنیں خدا کی ذات نے کیوں کا یاد رمضان خدا کے کلام کا احساس ہے کیونکہ خدا کے کلام میں زندگی اور برکت ہے. ہاللیلویا. آج کا کلام غور سے سنیں گے تو خداوند کی شکر گزاری یہ ہماری بڑی ہی رہنمائی کرے گا اور یقین جانے کہ خداوند نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو پیار کیا ہے. یہ کلام جب بھی میں دہراتی ہوں میں برکت پاتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آج آپ بھی غور سے سنیں کہ انسان کی سب سے بڑی بات کہاں ہوئی اور انسان کی سب سے بڑی جیت کہاں ہوئی. انسان کی زندگی میں اگر آج غور سے سنیں گے تو آپ کے لیے بڑا مزہ بھی آپ کو آئے گا. کھیت بھی ہے, زندگی بھی ہے اور بڑی ترتیب سے بڑی آسانی سے خدا نے مجھے جو ظاہر کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. نکالیں گے آج میرے ساتھ متی کی بلکہ پیدائش کو پہلے دیکھیں گے اس کا دوسرا باب, اس کی محبت کو ہم سمجھ سکیں گے, اس کے پلان کو ہم سمجھ سکیں گے جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے بنایا ہے. اس کی 15 سے 17 کو لیتے ہیں 2 باب 15 سے 17 دیکھیں خداوند کی شکر گزاری انسان کیا کرتا ہے اور خدا کی ذات اپنے لوگوں کے لیے کیا کرتی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. دیکھیں گے اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا. ہاللیلویا. آدم کو لے کر کہاں رکھا؟ اس کی باغبانی کرے اور نگہبانی کرے. خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کو کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو خداوند کی شکر گزاری خدا نے اپنے لوگوں سے کبھی بھی کوئی بات چھپا کر نہیں رکھی. اس نے ہمیشہ اپنے لوگوں پر بات کو ظاہر کیا. اس نے صاف بتایا کہ جس روز تم نے کھایا تو مرا. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اتنے بڑے بید ہونے کے باوجود اتنے صاف طریقے سے خدا جب اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے اس کے کلام کرنے کے باوجود آپ اس بات کو نہیں اپنے ذہن میں رکھیں. کاش اتنا خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا تھا. ایک ہی تو بات تھی جو خدا نے اس کو منع کیا تھا, چھوٹی سی بات کہ تو نے نہیں کھانا. جس روز تو نے کھایا تو مرا. اس روز تو سے اتنی سی بات کے لیے درخت توڑے اس کا پھل. سب کچھ دینے کے باوجود بھی انسان کی ایک خصلت ہے کہ جب جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی اس کو چاہت ہوتی ہے. جو چیز اس کے لیے نہیں ہوتی وہ اسی کے پیچھے بھاگتا ہے. سارا کچھ اس کے پاس تھا, اس کی قدر کرنے کی بجائے جو چیز اس کے پاس نہیں تھی وہ اس کا پیچھا کرتا ہے. آج بھی انسان کی یہی حالت ہے کہ جو خدا نے اس کو نوازا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا. جو کوئی ایک چھوٹی سی چیز اس سے دور رہتی ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے. تھا کیا وہ اس کی موت تھی. خدا نے موت کو اس سے دور کیا وہ موت کے پیچھے بھاگا. خدا نے اس کی تنگی کو اس سے دور کیا وہ تنگی کے پیچھے بھاگا. خدا نے اس جدائی کو اس سے دور کیا وہ جدائی کے پیچھے بھاگا. خدا نے اس برائی کو اس سے دور کیا وہ برائی کے پیچھے بھاگا. جو چیز اس کے پاس تھی, جو چیز اس کے ساتھ تھی, جس چیز سے اس کو خدا نے بھرا اس کی قدر نہ نہیں. خدا نے اس کو زندگی سے, برکت سے, صحت سے, تندرستی سے اور خوشحالی سے, خوشیوں سے بھرا. خدا نے آپ کو اس سے دور کیا اس کی قدر بھرا. آج بھی انسان کے پاس جو نہیں ہے انسان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. جب ہمارے سے صحت چھین جاتی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحت کتنی بڑی چیز ہے. جب تک ہمارے پاس ہوتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. جب ہمارے ہاتھ پاؤں ٹانگیں ہمارے کام کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. تب ہمیں یہ لگتا ہے کہ سرفرازی یہ ہے کہ ہم بہت چیزیں حاصل کریں. جب انسان بیمار پڑتا ہے اسے لگتا ہے کہ صحت سے بڑی سرفرازی کوئی ہے ہی نہیں. جب
इंसान का पेट भूखा होता से रहते हैं, खाने के अलावा कुछ सरफराजी है नहीं। जो चीज उसके पास होती है जब वो छीन जाते हैं उसकी कदर होती है। हालेलुया। निकालेंगे पैदाइश उसका 3 बार देखते हैं। खुदा से कहा था हाँ करना। हम देखते हैं कि उसने खुदा की बात को कितना माना। उसकी 6 आयतें लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा है, उसे पता नहीं कैसे पता चल गया कि ये खाने के लिए अच्छा है। बगैर ही चखे उसे पता था ये अच्छा है खाने के लिए। देख के हमें पता चल जाता है खाने में अच्छा है। जब वो चीज़ दूर होती है तो अच्छी लगती है, जब उसमें हकीकत इंसान पर खुलती है तो फिर क्या होता है। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आँखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसने उसके फल में से लिया और उस फल में से लिया और देखिए और अपने शोहर को भी दिया, उसने भी ये है प्यार। वो खुद तो डूबी, तो कहती मैं कली के लिए जाऊंगी, साथ उसने खुद तो खाया, अपने शोहर को भी खिलाया। और यकीन जाने इस छोटी सी उसे पता ही नहीं था कि जो आंखों को अच्छा लगता है उसे कहाँ ले जाएगा। अब ये फल खाने के बाद एक और आयत पर देखते निकालेंगे मेरे साथ। इससे हुआ क्या, फल खाते ही यिर्मयाह की किताब निकालेंगे। उसका 2 बार उसकी 13 आयत देखिए। क्योंकि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की, उन्होंने मुझ आब हयात के चश्मा को तर्क कर दिया। क्या लिखे है, उन्होंने मुझ आब हयात के चश्मा को, जिंदगी के चश्मा को, जिंदगी को तर्क कर दिया, कलाम को तर्क कर दिया। खुदा ने क्या किया कि मेरे लोगों ने क्या की है, 2 बुराइयां की हैं। पहली बुराई क्या है, तो उन्होंने कलाम को क्या कर दिया है, तर्क कर दिया है। खाने का कि नहीं खाना उसने खाया। पहले सबसे उसने आब हयात को क्या कर दिया, जिंदगी को क्या कर दिया, तर्क कर दिया। और दूसरी बुराई क्या की है, और अपने लिए होश होते हैं। होश पता है किस क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जिसमें पानी रखा जाता है, शिकस्ता होश, जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। हालेलुया। गौर से सुनिएगा, जब इंसान ने खुदा के कलाम को तर्क किया ना, तो खुदा कहता है कि इन्होंने जिंदगी को तर्क कर दिया है, इन्होंने जिंदगी को छोड़ दिया है और अपने लिए शिकस्ता होश, अपने लिए ऐसा होश बनाया है जिसमें पानी नहीं ठहर सकता। वो कौन सा होश था जो उन्होंने अपने लिए बनाया जिसमें पानी नहीं ठहर सकता, बता सकते हैं? अपने बदन में जैसे कूलर रखें, कूलर में जिंदगी का पानी भरा हो, तो सबसे पहले आप जिंदगी के पानी को निकाल दें, बदन में कूलर की मानद लगा लें। मिसाल के तौर पर आप कूलर में से पानी निकाल दें, तर्क कर दें उसमें से, और उसके बाद कूलर में छेद कर दें, कूलर में छेद कर दें, तो क्या आप उस कूलर में पानी भरे तो ठहर सकते हैं? उस कूलर में पानी भरे तो क्या ठहर सकते हैं? यही इंसान ने किया। उसने पहले कलाम को तर्क किया, खुदा के कलाम को निकाल दिया अपनी जिंदगी से, खुदा के कलाम से मुनकर हुआ, खुदा के कलाम को छोड़ दिया। उसके बाद उसने अपने बदन में एक ऐसा छेद किया जिसमें अब जिंदगी का पानी नहीं ठहर सकता। अब जितना मर्जी इंसान के बदन में जिंदगी भरे तो ठहर ही नहीं सकती। अगर आपने कूलर में पानी भरना है तो
جب اس میں چھید ہوگا تو جتنا مرضی پانی آپ ڈالیں اس میں وہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح انسان نے اپنے بدن میں جو برائی کا چھید کیا, انہوں نے اپنے بدن میں جو چھید کیا اس میں آپ کو زندگی کا پانی نہیں رہ سکتا جتنا مرضی ڈالیں. زندگی تو خدا نے اس کو تو بنایا ہی زندگی تھا, بھری تھی اس میں سے زندگی, لیکن اس نے کلام کو ترک کیا. اور دوسرا کیا کیا, اپنے لیے ایسا حوض کھودا جس میں آپ زندگی نہیں ٹھہر سکتے. سمجھ آئی؟ اب انسان کے اندر زندگی ٹھہر ہی نہیں سکتی تھی. لازم کیا تھا کہ اس بدن میں پہلے چھید کو ختم کیا جائے تاکہ کم سے کم اس بدن میں زندگی ٹھہر سکے. اور خداوند کی ذات, یہ بہت بڑی باتیں ہیں. اگر ہم سیکھیں گے تو یقین جانے لوگوں کو بتائیں گے. میں اکثر آفس میں بیٹھ کے بات کرتی ہوں تو میں نے یہ کلام پہلے بھی جو شیئر کیا ہے, لیکن وہ میں لوگ بتا رہے تو کہتے ہیں ہم نے کبھی سنا بھی نہیں. تو میں نے کہا میں نے بھی سنایا ہے, پتہ نہیں میری کسی نے بھی سنا ہے کہ نہیں. میں نے کہا میں پھر جا کے اس کلام کو بناتی ہوں اپنی چرچ میں دوبارہ. ہاللیلویا. تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے جاری اور ساری کی, انہیں پتہ بھی نہیں. اس نے ہمارے لیے ایسی محبت کے اظہار کر دیے. میں نے یہ بڑی جگہ پر کوٹ کیا, لیکن لوگ کہتے ہیں ہم نے کبھی سنا بھی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ چیزیں اس طرح سے آپس میں لنک کرتی ہیں. یہ پتہ ہے یہ ہوا, یہ کبھی پتہ نہیں کہ یہ ایسی چین ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے یہ راستے ہیں, یہ ترتیب ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے کی. دعوت کی شروع گزاری ہم تو پڑھ کر ایسے ہی گزر جاتے ہیں. ہاللیلویا. انسان نے زندگی کو کیا کیا, ترک کیا, اور اپنے لیے ایسا حوض کھودا جس میں زندگی نہیں ٹھہر سکتی. اب لازم ہے کہ اس پہ زندگی سب سے پہلے سراغ کو بند کیا جائے تاکہ اس میں زندگی, آپ کو پتہ ہے یہ سراغ کہاں بند کیا گیا, کس مقام پر یسوع نے اس کا علاج کیا, اس کی ریپیئرنگ کی اس بدن کی. خدا نے اس بدن کو کہاں ریپیئر کیا. خدا کے کلام کو غور سے سنے گا کہ سب سے پہلے جب یسوع زمین پر آئے نا تو سب سے پہلے ضروری کیا تھا. آپ کولر میں پانی بھرنا چاہ رہے ہیں پانی بھرنا, تو سب سے پہلے آپ کو پتہ چلے اس میں تو پانی نہیں ٹھہر سکتا, تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ بولتے رہیے گا. کیا کریں گے؟ سب سے پہلے سراغ کو بند کریں گے. اسی طرح سے یسوع نے بھی زمین پر آ کے سب سے پہلا جو کام کیا انسان کے بدن کا سراغ بند. ہاللیلویا. سب سے پہلے کام کو میں اس سے پہلے کہ زندگی ثابت کر دوں, کوئی میں تو ٹھہر ہی نہیں سکتی. اس سے پہلے میں زندگی کے چشمے بہا دوں, ان میں تو زندگی ٹھہر ہی نہیں سکتی. میں تو لبالب ان کو بھروں گا, یہ تو پھر حاضر ہو جائیں گے. پہلے لازمی ہے کہ ان کے چھید بند کیے جائیں, پہلے لازمی ہے کہ اس حوض کی ریپیئرنگ کی جائے, پہلے لازمی ہے کہ اس حوض کو اس قابل کیا جائے تاکہ اس میں زندگی ٹھہر سکے. انسانی بدن کو پہلے لازم ہے کہ جہاں اس میں جو اس سے ترک کیا ہے پہلے اس میں سے ہو کر اس کو قبول کیا جائے, اور دوسرا اس میں ہو کر اس کلام کو قبول کیا جائے, اور دوسرا اس بدن کو اس طرح سے ریپیئر کیا جائے تاکہ اس میں زندگی ٹھہر سکے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا کے کلام کو دیکھیں گے کہ کہاں خداوند نے اس سراغ کو پہلے بند کیا تاکہ اس میں زندگی ٹھہر سکے. نکالیں گے میرے ساتھ متی کی انجیل. ہاللیلویا. ساتھ میں یسوع کے ذات کے لیے تعریف بھی کرتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. نکالیں گے متی کی انجیل اس کا 4 باب. نکالنے پہ اس کی پہلی آیت سے آپ کو پتہ ہے یہ انسان کی سب سے, جب زمین پر انسان کی سب سے بڑی بات کیا تھی کہ اس نے خدا کے کلام کو کیا کیا تھا, ترک کیا تھا. کیا تھی؟ انسان کو, اس نے خدا کے کلام کو ترک کی, انسان کی سب سے بڑی بات تھی. اور انسان کی جیت کیا ہوگی کہ اس کا سب سے پہلے انسان کہ اس کے اندر وہ اس لائف ہو, اس میں زندگی ٹھہر سکے. یہ انسانی بدن کی کیا ہوگی؟ سب سے بڑی جیت ہوگی کہ کم سے کم اس کا بدن اس لائف ہو کہ وہ اس میں زندگی, تاکہ وہ زندگی کے پاس جا کے اس کو زندگی سے کر سکے. ہاللیلویا. تاکہ وہ زندگی کے پاس جا کے زندگی کو اپنے اندر بھر سکے. اور خدا نے جو اس کا علاج کیا ہم اس کو دیکھیں گے. لکھا ہے کہ اس وقت وہ یسوع کو چل کر کے لے گئے.
ताकि इब्लीस से मोस्टली पता है आपको लोग आजमाइशों को पता ही नहीं लोगों को कि ये यीशु पर आजमाइशें आई थी और इसका मतलब क्या है। हम पढ़ लेते हैं और गुजर जाते हैं। इस आजमाइशों के पीछे एक बड़े टेस्ट थे जो खुदा ने हमारे लिए सही और की। लिखे है कि उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर उससे क्या लगी और आजमाने वाले ने उसके पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर खुदावंद की शुक्रगुजारी। खुदा ने ऐसे ही अपने बेटे को फाका करवाया और आते ही सबसे पहले आजमाइश में अपने बेटे को डाल दिया और सबसे पहले मसा करके जब खिदमत के लिए भेजा ना तो सबसे पहले उसने खिदमत शुरू करने से पहले ये आजमाइश का मतलब है सबसे पहले वो ताकि इस बदन को इस तरह से तैयार किया जाए ताकि मेरे सारे काम मेरी सारी जो बरकत है इस बदन में ठहर सके। उसने अपने बेटे को क्या किया 40 दिन का फाका करवाया। 40 दिन के फाका करवाने के बाद पाक रूह ले गया। ये बहुत बड़ी जंग थी जमीन पर, ये बहुत बड़ी जंग थी जब इब्लीस अपनी नालायक हरकतों की वजह से और इंसान अपनी कमजोरियों की वजह से जब इंसान बाहर निकला ना जन्नत से बागेंद्र से बाहर निकला तो ये खुदा की मोहब्बत से वो उसको लेकर आ रहा था। तो एक बाप जब पता चले कि ये मेरा बेटा मौत में जा रहा है तो बाप के दिल की क्या हाल होगा, समझ सकते हैं। उसे पता था कि ये मौत में जा रहे हैं। इब्लीस की उसकी बहुत बड़ी जीत थी। ये इब्लीस की सबसे बड़ी जीत थी कि वो खुदा की औलाद को खुदा के बेटे और बेटियों को उसके घर से निकाल के ले आया। ये इब्लीस की बहुत बड़ी जीत थी कि वो खुदा के हुजूर से लोगों को निकाल के ले आया। ये इब्लीस की बहुत बड़ी जीत थी कि उसने खुदा के उसे बेटे बेटियों को जिसने खुदा ने अपनी छवि पर बनाकर अपने साथ रखा वो निकाल के ले आया। और सबसे बड़ी बात इस जंग में खुदा ने इस बदन के लिए अपने बेटे को 40 दिन फाका करवाने के बाद 40 दिन बिल्कुल खाली किया, जैसे मैंने कहा उसको खाली करके उसकी रिपेयरिंग के लिए बिल्कुल बदन को खाली किया, जैसे मैंने कहा कुल्लर को खाली कर दिया और सबसे पहले ले गया ताकि इसका इलाज किया जाए और इसको जाकर इस खाली बदन से सबसे पहले ये कबूल किया जाए जिसको इसने तरक किया था। हालेलुया। खाली बदन से वो किया जाए जिसकी वजह से इसकी हार हुई थी और इब्लीस के सामने पेश किया गया। ये बहुत बड़ी जंग थी। अब ये देखिए कि जब ये जंग थी तो लेके कौन आ रहा है यीशु को खुदा का पाक रूह बाप आप लेकर आ रहे हैं। आपको पता है जब कभी किसी ने पहलवानी के मजाकों में पहलवानों को देखे, आप कभी रेसलिंग देखते हैं, कुश्ती देखी है कभी आपने, क्या होती है कि वो अपना पहलवान लेके आता है और दूसरा अपना पहलवान लेके आता है ताकि क्या हो, जंग हो, ताकि क्या हो, यहाँ अपना पहलवान पाक रूह आप लेकर आ रहा है। हालेलुया। और पहलवान की तैयारी क्या करवाई है, ताली बजा रहे हैं। पहलवान की तैयारी क्या करवाई है, उसको कमजोर किया, उसको खाली किया, उसको बिल्कुल 40 दिन फाका करवाया। ये तैयारी है पहलवान की। उसको बियावानों में हराया और जब बिल्कुल नढाल हो गया, बिल्कुल खाली हो गया इंसानी खुराक से, जो देखने में अच्छी लगती थी उससे बिल्कुल बदन को खाली कर दिया। जो देखने में खुशनुमा लगती थी उसको उससे खाली कर दिया। जो देखने में बड़ी ताकतवर लगती थी उससे खाली कर दिया, बिल्कुल खाली करके पहलवान को जाकर इब्लीस के सामने पेश कर दिया। पाक को आप लेकर आए। हालेलुया। ताकि क्या हो, इब्लीस से आजमाया जाए, ताकि ये बदन जीते और वो पता चले कि इंसान रोटी से नहीं जीता। और इब्लीस ने जब खुदावंद के ऊपर वार किया, यीशु के ऊपर वार किया, तो पता है क्या बात है। अब इमेजिन यीशु नठा थका और इब्लीस और उसकी सारी फौजों के सामने यहाँ पर बाप पाक रूह आप लेकर आया, फरिश्ते और फरिश्तेगान सारे, और एक मैदान में जंग होने लगी।
اور وہ دندناتا پھر رہے اور اتنی بڑی نسل خدا کی اتنے بڑے بیٹے اور بیٹے اس کے قبضے میں ہو اور چھڑانے کے لیے اس نے اپنا بیٹا بالکل خالی کر کے بیچا اور لڑائی ہو اور جو جیتے گا وہی اس ساری زمین کے اوپر اس بدن کے اوپر غالب آئے گا. اور یقین جانے آپ دیکھیں تو صحیح کہ بعد کی محبت اس نے اپنے بیٹے کو خالی کر کے جب ابلیس کے سامنے پیش کیا تو اس وقت کیا ماحول ہوگا, کیا جنگ ہوگی کہ ابلیس اس کی ساری فوجیں جو پستی کہہ کے لگا دے اور باپ جو محبت کی شدت سے بڑا ہوا اپنے بیٹے کو ڈھال اس لیے پیش کر دیں تاکہ اس شکست میں اس کی مرمت کی جائے. انسان کی جو اس بدن جس خوراک کے پیچھے انسان مر رہا ہے اس کی اوقات, اس خوراک کی اصلیت, اس انسان جو دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا اس کی اوقات کو پیش کیا جائے کہ یہ انسان کی جو اس بدن میں آج بھی روٹیوں کے پیچھے بات ہے اس کی حقیقت کیا ہے. اور اس وقت ساری کائنات, کیونکہ بات تو اسپرچل تھی نا, روحانی فوجیں پشتانی فوجیں ہمارے سامنے ہوں, کتنی بڑی جنگ ہوگی سوچ سکتے ہیں. اور ابلیس نے وہی بات کی, کہا کہ تجھے بھوک لگی اور ماں کے لیے پتھر, اور ماں کے لیے پتھر تاکہ وہ چھیل بن گھیر دے تاکہ اس میں زندگی نہ ٹھہر سکے. لیکن جب یسوع بولنے کو تھا کہ یسوع کیا جواب دیتا ہے, یسوع کیا کرتا ہے, جس کو ترک کیا تھا اس رجے ہوئے بدن سے, ہوا بہت رجی ہوئی تھی, کھا پی کر آئی, پھر بھی اس نے زندگی کو ترک دیا اور بیٹے نے بالکل نڈھال خالی پیٹ 40 دن کے فاقے کے بعد جب آ کر خدا نے یسوع نے سامنے پیش کیا تو پتہ ہے جب یسوع بولنے کو تھا تو ساری کائنات اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی کہ یہ کیا بول رہا ہے. رشتے دار باپ اس کا روح یسوع کے منہ کی طرف دیکھ رہے کیونکہ یہی بات تھا. اور ابلیس اور اس کی ساری فوجیں یسوع کے منہ کی طرف دیکھی تو پتہ ہے یسوع نے کیا کہا جب ابلیس نے کہا کہ فرمان کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں, یسوع نے کہا کہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. انسان خدا کے کلام سے زندہ رہتا ہے. ہاللیلویا, بولو خدا یسوع مسیح کی, بولو یسوع مسیح کی, بولو یسوع مسیح کی. یہ وہ بڑی آزمائش تھی, جو ایک بہت بڑی جنگ تھی, جو خدا نے اس بدن کو پہلے اس قابل کیا تاکہ اس میں زندگی ٹھہر سکے. اگر انسان کی سب سے بڑی ہار یہ تھی کہ وہ عدل سے باہر آئے تو اس نے زندگی کے چشمہ کو آب حیات کو پہلے کیا تو انسان کی سب سے بڑی جیت انسانی بدن کی یہ تھی کہ آج اس نے زندگی کو قبول کیا, اس نے آج کلام کو قبول کیا. بتایا کہ انسان کی روٹی کی اوقات کیا ہے, انسان روٹی سے زندہ نہ رہے گا بلکہ اس کلام کو جس کو اس نے عدل میں ترک کیا تھا اسی کلام کو اگر وہ ترک نہ کرتا تو وہ ہمیشہ کی زندگی میں رہتا. اور آج بھی کلام وہی ہے اور اس نے اس بدن خالی بدن سے قبول کیا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے, کیونکہ انسان کی زندگی ہی خدا کا کلام ہے. اور اگر ہم خدا کے کلام کو ترک کرتے ہیں تو ہمارے اندر اتنے چھید ہوتے ہیں کہ اس میں زندگی نہیں ٹھہر سکتی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے کلام آپ کے اندر ٹھہرے تو لازم ہے کہ آپ اپنے بدن سے اس نجاست کی خوراک کو, اس وہ خوراک جو انسان کو بیمار کرتی ہے, اس خوراک کے پیچھے نہ بھاگے بلکہ خدا کی زندگی کی خوراک کے پیچھے جو خدا کا کلام ہے اس کے پیچھے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہ وہ چیز ہے جو خدا نے انسان کو دلوائی اور انسان کو دکھایا کہ رج کر بھی آپ مر جاتے ہیں لیکن بھوکا رہ کر بھی وہ زندگی کر کے زندگی کا پانی ہوتا ہے. وہ بھوکا رہ کر بھی ابلیس کو کیسے شرمندہ کرتا ہے. اور دیکھیں اس بیٹے کو دیکھیں اور آج ہماری شکلوں کو دیکھیں کہ ہم رجے ہوئے بھی اس کی زندگی کو, اس کے کلام کو ترک کرتے ہیں. ہم اس کی نہ زندگی کو جانتے ہیں نہ اس کی حقیقی باتوں کو جانتے ہیں. آپ دیکھیں کون ہے جو پھر آپ کو پتہ ہی ہے اگر زندگی کو پتہ چلے, کسی دشمن کو پتہ چلے کہ کولر میں چھید کرنے سے ان کا زندگی کا پانی نکل جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا. پتہ چلے دشمن کو کہنا کہ کولر میں پانی کاٹتا کرتے نا زندگی کا پانی نکل جائے گا تو وہ کیا کرے گا. بڑی منطق والی سائنس والی تو بات نہیں ہے. وہ کیا کرے گا, کوشش کرے گا اس میں پھر چھید ہو جائے. کیا ہو جائے پھر
تاکہ زندگی نکل جائے. تاکہ زندگی تو چھید کیا ہے کہ یہ خدا کے کلام کا اطاعت کرے. زندگی آپ کی نکل جائے گی کیونکہ زندگی کیا ہے خدا کا کلام. ہاللیلویا. اس لیے تو یسوع نے کہا کہ انسان کس سے زندہ رہتا ہے؟ قابل یاد سے, زندگی کے چشمہ سے. یہ وہ جنگ ہے. ایسے ہی آزمائش ہے. یہ آزمائش انسان کی شکستہ ہوش کی لپیٹ تھی. یہ آزمائش انسان کے بدن کو فتح دلانے کے لیے تھی تاکہ اس میں زندگی اور اس بدن سے زندگی کو قبول کیا. ہاللیلویا. تاکہ زندگی اس میں ٹھہر سکے. باقی خداوند کی شکر گزاری. اس کے بعد اس کے چھید کو بھر کے بھی چھید کو جب بھرا نا تو پھر زندگی بھرنے کے لیے چل پڑا زندگی کا. ہاللیلویا. تاکہ آپ اس میں زندگی بھری جائے. اور اس کو جب آپ اتنے عرصے کے بعد اس میں پانی ڈالنے کے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ میلا پتہ نہیں کب سے خالی ہے, کیا کیا پڑا ہے اس میں, تو کیا کرتے ہیں اس کی؟ یہی یسوع نے اپنے لہو سے سب سے پہلے سے سکھایا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. دھویا اس کو, مل مل کے دھویا اس کو اپنے لہو سے, جامع سفید کی اپنے لہو سے. اور پھر اس گندی نجاست کو جس کی کمائی موت ہے, جس کی کمائی موت ہے, اس ساری کمائی کو جو ہم نے کی اپنے کندھے پر لیا. ہاللیلویا. اور کندھے پر لے کر کیا کیا؟ اس کمائی کی سزا کیا تھی جو ہم نے کی تھی؟ وہ گناہ, گندگی, نفرت, حسد, بغض, فرقے, بدعتیں, نافرمانیاں جو ہم نے اکٹھی کی تھی, اس کی کمائی کیا تھی؟ موت. اس کی کمائی کیا تھی؟ اور اس کمائی کی بس میں جو ہمارے لیے لازم ہے, ساتھ گول ہے, اس کے لیے لازم تھا کہ انسان مرے. اور پھر اس نے ساری کمائی کو اپنے کندھے پر ہمارے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے اس کے پر چڑھا اور مرا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور تاکہ ہم زندگی پائے ہو, کیسے زندگی پائے, کیسی محبت ہے, کیسی محبت ہے, اس کے محبت پہ ایک زور ہے. خداوند کی شکر گزاری وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور اس بدن کی بڑی حفاظت کریں, اس بدن کی بڑی حفاظت کریں تاکہ اب پھر جس نے 40 دن کا فاقہ کرنے کے بعد آپ کو بیر کر دیے اس میں چھید نہ ہونے. آج زندگی میں دیکھیں کون خدا کے کلام کو اپنے اندر رکھتے ہیں. 1 منٹ میں اپنی ذات کے لیے, اپنی خوشی کے لیے, اپنی ظاہری شان و شوکت کے لیے, کسی بھی چھوٹی سی چیز کے لیے ہم لوگ غور کرتے ہیں. اگر 3 آزمائشیں دیکھیں تو ہر آزمائش کے پیچھے ایک بڑا بیر ہے, ایک بڑا بیر ہے جو خدا پر 3 آزمائشیں. ہم کیسے پڑھ کے چلے جاتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. دعوت نے توفیق دی تو ہم دوسری آزمائشوں کو بھی سیکھیں گے, لیکن اس آزمائش کو دیکھیں گے یہ کتنا بڑا بیر تھا. یہ سب سے بڑی انسانی فتح تھی, انسان کے بدن کی فتح تھی جو یسوع نے سب سے پہلے اس کو اس فتح سے ہم کو ہمکنار کیا, پھر آگے بڑھا. انسان کچھ بھی نہیں ہے, انسان بڑی توپ چیز ہو نا تو ایک اٹیک کی مان ہے. خیر وقت تو اٹیک بھی نہیں کرتا, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. آج کل تو وہ ہارٹ فیل ہو رہا ہے, ادھر ہارٹ فیل رنگ سے گرتا بندہ ہو گیا. انسان ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. کہ اپنی ہم انسان کو ہوتے ہوئے ہمیں اپنی بات کریں, آپ کو نہیں, آپ سارے کاموں کی شکر گزاری. میں کہتی ہوں انسان کی اوقات کیا ہے, میری اوقات کیا ہے کہ زندگی سے ملے. انسان کی اوقات کیا ہے کہ خدا سے پیار کرے. یوب کی کتابیں لکھیں کہ انسان بہت اچھا ہو تو خدا کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں, خدا کا کچھ اچھا کر سکتے ہیں. کہ جب انسان بہت برا ہو تو خدا کا کیا بگاڑ سکتے ہیں, اس کی کوئی بات نہیں ہے. اور کہتے ہیں اگر وہ صاف کرے تو کون اس کے سامنے ٹھہر سکتے ہیں. صرف اس کی محبت ہو رہی ہے, اس کی محبت کو ضائع نہ کریں. یقین جانیں آخری دور میں اتنے سخت دن آنے والے ہیں کہ جو اپنے بدن کی حفاظت کر پائے گا
कलाम बयान करता है जो आखिर तक क्या होगा, वफादार रहेगा, उसको क्या मिलेगा, जिंदगी का ताज। अल्लाह की शुक्रगुजार यीशु को देखे ना, साफ करने के बाद पुलिस ने उसे रस्ते में ऑफर भी हुई कि तुझे नहीं पता मुझे तुझे छोड़ देने का भी इख्तियार है, ले लेने का भी इख्तियार है। कहा ना, उसे नहीं पता था, उसे पता था शायद जान के लिए अपनी ज़िंदगी के लिए जल्दी से सिपाही देना छूटे, नहीं नहीं मैं नहीं समझी, उसने क्या कर तुझे ऊपर से इख्तियार ना मिलता तो तेरा मुझ पर कोई इख्तियार, ये उसे पता था मेरा मकसद क्या है। और जाकर अपने फिर भी खुदावंद की शुक्रगुजार की। जब यीशु की डेथ हुई है तो क्या मारा, उसके पेट में क्या मारा, क्या मारा, नेज़ा मारा, तो क्या निकला, खून और पानी निकला। उससे उन्होंने क्या तस्दीक की, ये बदन मर गया। उससे क्या तस्दीक हुई, ये बदन रोड से सुने बोलते नहीं, उससे क्या तस्दीक हुई, ये बदन जब गैथसेमनी में यीशु मसीह दुआ कर रहे थे तो पसीना की शक्ल में निकला, पसीना की शक्ल निकला, खून और पानी, पसीना उनके बूंदे बन कर निकला। तो क्या इससे क्या जाहिर होता है कि उसकी बदन की नोयत जो है तब से हमारे नाम पर आने की वजह से इस कदर हो गई थी कि कहते मरने की नौबत। उस वक्त से अपने इस बदन को जिसकी हालत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हमारी तरह एड़ियाँ दे हमारे लिए एड़ियाँ रगड़ता हुआ सीखकर चल गया। वरना उसका बदन जो मेडिकल के पॉइंट में उसका बदन वही इस वक्त था कि वो वहाँ सर्वाइव करता, लेकिन उसकी मोहब्बत का जोर इतना बड़ा था कि वो हमारे लिए सर्वाइव करता सीखकर चल गया। वैसी हो रही थी, वही सिपाही ने जब हो सकता सिपाही उधर भी चेक कर लेता तो कहता है इसका बदन तो ऊपर हो चुका है, लेकिन जब उसने गत्सन स्लीप के ऊपर छेद करके देखा तो तसल्ली के लिए कि वही चीज़ जो गत्समनी में निकल रही थी, खून और पानी निकला, तो उसने तस्दीक भी इसी से की। आप देखिए कि किस कदर तकलीफों से भरा हुआ यीशु बेटे को रात की मुसीबत कर गया, और आज उसके बदन जो हर रोज़ यानी वो साहिल होता है, और जैसे हम आज भी उसके बदन से मिलने वाले बाप की शुक्रगुजारी उसी कदर करें और अपने बच्चों के बदन का ख्याल रखें, ताकि इसका नाम कभी भी इस जुबान से इनकार न करें, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी के लिए मतलब जब भी यीशु की बात आती है, कलाम की बात आती है, तो भूल जाए कि आपकी सर पर क्या है, भूल जाए कि आपकी गर्दन पर क्या है। यकीन जाने ये कहते उससे न डरे जो बदन को मानता है, किससे डरे, जो बदन और दोनों को क्या कर सकते हैं, ला कर सकते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के लिए सुंदर था। आज का कलाम जिंदगी में सोना